7 رمضان المبارک ہے اور ہمارا 7واں درس اللہ پاک کے فضل سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر رحمت سے جاری ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے ترتیب فضیلت اور کنکریوں کا کلمہ پڑھنا۔ آپ سارے احباب ضرور توجہ رکھیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور کے سامنے حدیث میں آتا ہے سب حسیات او تسع حسیات، حضور کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں۔ وہ کنکریاں 7 تھیں یا 9 تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پہ لوگ تبصرہ کرتے ہوئے معاذ اللہ کیسے کیسے بول جاتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے وہ بے جان چیزوں میں بھی ہاتھ ڈال دیں تو ان کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے وہی کنکریاں زمین پہ رکھیں تو ان کی آواز بند ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ رکھیں تو ان کنکریوں نے پھر بھی ویسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر حضور نے نیچے رکھی اور پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھنا بند کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کچھ لمحوں کے بعد وہ کنکریاں اٹھائیں اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پہ رکھی تو پھر ان کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں جو ہیں وہ زمین پہ رکھوائیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحوں کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کی ہتھیلیوں پہ وہ کنکریاں رکھیں تو ان کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شان ہے میرے نبی کے صحابہ کی۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور پھر تھوڑے لمحوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو نیچے رکھوا دیا۔ اور البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال شریف میں بھی موجود ہے، سبل الہدیٰ والرشاد میں بھی موجود ہے، مختلف معتبر کتب میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ھذہ خلافت النبوۃ، فرمایا میرے بعد خلافت کی ترتیب یہ ہوگی، میرے بعد خلافت کی ترتیب یہ ہوگی۔ میرے بھائیوں آج یہ بڑی اہم میں بات کرنے لگا ہوں۔ آج بڑے بڑے قوالوں نے آ کر الگ جملے بولنے شروع کر دیے، بڑے بڑے نعت خوان حضرات ہیں انہوں نے آ کر یہ بولنے شروع کر دیے۔ بلکہ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ ریڈی پہ اگر کوئی چیزیں بیچنے والا ہے تو اس نے بھی ایسے بولنے شروع کر دیے ہیں کہ جس میں وہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نفی ہو رہی ہے اور بس یہی کہا جا رہا ہے کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، مولا علی کا پہلا نمبر ہے۔ حالانکہ سنیں ہم تو ہوتے ہی کوئی نہیں ان کے اندر موازنہ کروانے والے۔ میرے نبی کا ہر صحابی بڑی شان والا ہے، میرے نبی کا آل کا فرد ہر بڑی شان والا ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ مسلم شریف پڑھیں، آپ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات شریف، آپ موطا امام مالک، آپ حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں،
آپ کو جو باب نظر آئیں گے، پہلا فضیلت کا باب حضور کے بعد پہلا فضیلت کا باب جناب صدیق اکبر کی شان میں ہے، پھر فاروق اعظم کی شان میں ہے، پھر عثمان غنی کی شان میں ہے، پھر مولا علی کی شان میں ہے۔ یار آج کل کے قوالوں کو زیادہ پتہ چل گیا ہے، یہ وہ 14 صدیوں پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، امام بخاری نے یہی ترتیب رکھی ہے، امام مسلم نے یہی ترتیب رکھی ہے۔ پھر بڑی توجہ طلب بات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے چاروں صحابہ کا اکٹھا ذکر کیا تو حضور نے ترتیب کے ساتھ کیا، فرمایا پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے مولا علی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن میرا حوض کوثر ہوگا اور اس کے اوپر پیالے اتنے بڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اور فرمایا اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ کنٹرول صدیق اکبر کو ہوگا، دوسرے پہ کنٹرول فاروق اعظم کا ہوگا، تیسرے پہ کنٹرول عثمان غنی کا ہوگا، چوتھے پہ کنٹرول مولا علی کا ہوگا، اور یہ چاروں آنے والے سے پوچھیں گے کہ بتا تو فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے، یعنی کوئی صدیق پاک کے پاس آتا ہے تو صدیق پاک اسے پوچھیں گے عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک سے پیار کرتا ہے؟ اگر کرتا ہوگا تو ابو بکر اسے وہ پیالہ بھر کے پلائیں گے، اور اسی طرح حضرت مولا علی پاک پوچھیں گے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے ان تینوں حضرات سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر جس کی زبان پہ یہی جملہ ہوگا تو ہم تو ہر ایک کو سلام کرنے والے ہیں، پھر ان کو مولا علی جام پلائیں گے۔ آپ میری بات توجہ سے یہ سماعت فرمائیں، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عمل بھی دب کھڑبا نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ بھی دب کھڑبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ کہے، جو مجھے چوتھا خلیفہ کہے، فرمایا وہی صحیح ہے، اور جو مجھے پہلا خلیفہ کہے وہ لعنتی ہے۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ آپ کے جملے ہیں، وہ کیا؟ فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم ان سے افضل کہے، قیامت والے دن میرے ہاتھ میں درہ ہوگا، درہ آج کو سمجھانے کے لیے کہہ دیں ڈنڈا ہوگا، اور میں 80 درے اسے لگاؤں گا۔ اور مولا علی کی طاقت شیر خدا ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں۔ جو ترتیب خلافت رکھی ہے میرے نبی نے، اسی ترتیب خلافت پہ الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ یہ کچھ حضرات، کچھ پیر ایسے آ گئے جنہوں نے دب کھڑبیاں شروع کر دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے اونٹنی خریدی، سواری خریدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فلاں دن آنا، اس کی قیمت لے لینا۔ وہ سودا کر کے جب باہر آیا، اس کی ملاقات گلی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کدھر سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار سے نا آج ایک سودا کیا سواری کا۔ فرمایا پھر؟ کہا حضور نے فرمایا کہ نا قیمت بعد میں لے لینا۔ کہا جاؤ حضور کو میرا نہ بتانا، میرا نام نہیں لینا تم نے، تم یہ پوچھو جا کے کہ اگر میں فلاں دن قیمت لینے کے لیے آؤں اور آپ دنیا میں نہ ہوں، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، تو میں کس سے قیمت لوں؟ اب اس نے آ کر جب کہا تو سرکار نے فرمایا تم میرے ابو بکر سے قیمت لے لینا۔ اب وہ یہی بات لے کر جب باہر آیا تو مولا علی پاک کو یہ جواب دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان سے لے لینا۔ فرمایا ایک چکر اور لگاؤ، حضور سے جا کر یہ پوچھ رہے ہو کہ اگر صدیق پاک بھی نہ ہوئے تو پھر میں نے کس سے لینی ہے؟ اس نے آ کر یہی سوال کیا۔ سرکار نے فرمایا پھر تم میرے عمر سے لے لینا۔ اب جب وہ باہر آیا اور اس نے یہ بات کہی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چکر اور لگا لو، اور حضور سے عرض کرو اگر ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، تو پھر کس سے لینی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پھر میرے عثمان سے لے لینا۔ اب وہ باہر آئے، انہوں نے آ کر بتایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بس ایک آخری چکر لگا لے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قیمت مجھ سے لے لینا، میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لے لینا، ابو بکر نہ ہوں تو عمر سے لے لینا، عمر نہ ہوں تو عثمان سے لے لینا، ایک چکر اور لگا لو یار۔ وہ اندر گئے اور انہوں نے عرض کیا آقا، اور سرکار نے ہر بار جواب دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہو، نہیں، فرمایا سن، اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لینا، اگر ابو بکر نہ ہوں تو عمر سے لینا، اگر عمر نہ ہوں تو عثمان سے لے لینا، اور اگر عثمان بھی نہ ہوں تو جو بار بار تمہیں اندر بھیج رہا ہے اس سے جا کر لے لینا۔ یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور یہ ہے ان کے صحابہ کی شان۔ فرمایا جو بار بار تمہیں کہہ رہا ہے نا چکر لگا لو چکر لگا لو، پھر تم اس سے لے لینا، یہ ترتیب بارگاہ مصطفیٰ سے چلی ہے۔ اب کوئی آدمی اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی بگاڑنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑے گا؟ فرق صرف فرق نہیں، یہ بہت بڑی خرابی آتی ہے، اور اسی خرابی کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں دھجیاں اڑ جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی بڑی شان ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور ان صحابہ میں سے میرے 4 خلفاء کو چنا، جن کو سلیکٹ کرنے والا اللہ ہے، جن کی سلیکشن اللہ کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ اور ہمیں اس چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے، یہ ایسے ویسے کا مسئلہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے، بلکہ ایک جگہ مسجد نبوی شریف کی بات ہے کہ جب اینٹیں رکھنے کی باری آئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خود رکھی، پھر جناب صدیق اکبر سے رکھوائی، پھر فاروق اعظم سے رکھوائی، پھر عثمان غنی پاک سے رکھوائی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ان سے رکھوائی، اور پھر فرمایا یہی ترتیب خلافت ہے۔ ایسے بار بار سرکار نے بڑے بڑے معاملات کر کے بتایا، لہٰذا آج اگر کوئی ذکر کرتے ہوئے ان ہاں جب کسی کا اکیلے کا ذکر کرنا ہے تو پھر کمال نہیں کر دی ہمارے آقا نے، فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر تیرے جتنے احسان ہیں ان کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر فاروق اعظم کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے عمر کی زبان پہ رب بولتا ہے، حق بولتا ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے، اور اگر یہ معاملہ دیکھیں تو پھر تو پہلا نمبر بنتا ہی فاروق اعظم کا ہے۔ ہاں مطلب کہ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں جی فضیلت کو دیکھا جائے، حضور نے کسی اور صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے، لیکن یہ ترتیب جو ہے یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ فرمایا لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان ابن عفان، پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف حضرت عثمان غنی ایسے انسان ہیں جن کے گھر ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بیٹی کا جہاں رشتہ کیا ہوتا ہے نا، دوسرا اس گھر میں کرنا ہو نا تو وہ پہلی بیٹی ہمیں سارا ماحول بتاتی ہے، ہاں وہ پہلی بیٹی سارا ماحول بتاتی ہے۔ اور حضور کو کتنا کہ میرے عثمان پہ اعتماد ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی نا تو میں عثمان ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے رہے تھے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں۔ ایسی مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں عمل کی اور عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔